السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 3 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ یہ کہ نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں فانکحوا پس نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہو من النساء عورتوں میں سے مثنی و ثلاثہ و رباع دو دو تین تین یا چار چار فإن پس اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ یہ کہ نہ تعدلوا تم عدل کر سکو گے واحدۃً تو ایک ہی عورت کافی ہے او یا ما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ذالک یہ ہے ادنا اس لیے یہ قریب تر ہے اللہ یہ کہ نہ تعولوا تم ایک طرف کو جھک جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو دو دو یا تین تین یا چار چار اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے فائدہ حاصل کرو اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف جھک جاؤ۔ انشاءاللہ آج کے لیسن میں سب سے پہلے ہم نکاح کے بارے میں پڑھیں گے کہ نکاح کرنا دین اسلام میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ہم نکاح کا جو ایک ورڈ ہے اس کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے تو نکاح کا جو روٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے نون کاف اور ہا سے نکاح۔ اس کے معنی ہے ملا لینا اور جمع کرنا، لیکن کس طرح ملانا؟ جس طرح نیند آنکھوں میں مل جاتی ہے، جس طرح سے تو ہم سو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیند اور آنکھیں انٹرمنگلڈ ہو گئے، then sleep intermingled with his eyes, the way in which rain drops get absorbed in the ground. زمین کے اندر قطرے چلے گئے، رین ڈراپس کے اندر مکس ہو گئے۔ تو ان دو استعاروں سے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ڈرائی ایکسٹیریئر جو زمین کا ہوتا ہے اس کے اندر جب پانی جاتا ہے تو وہ زمین ایک تو نم ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو عربی زبان کی وسعت اس لفظ کی میننگ کو ہم دیکھ کر سمجھ لیں تو ہمیں خوبصورت انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح ہے سکون، جیسا کہ نیند آنکھوں میں مکس ہو جاتی ہے تو آپ کو سکون آ جاتا ہے، اور نکاح کیا ہے کہ آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، زیادہ گرو کرتے ہیں، اور نکاح کیا ہے کہ جیسے پانی زمین کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو زمین سے پھر دوبارہ سے رویدگی نکلتی ہے، دانہ باہر نکلتا ہے، تو نکاح ریپروڈکشن ہے، نکاح گروتھ ہے، نکاح آپ کی زندگی میں سکون ہے، اور نکاح سے آپ زیادہ پروڈکٹیو اور گرو کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کے روٹ سے میننگ۔ اب آج کے اس لیسن میں ہم نکاح کرنا یا ایک میرڈ لائف گزارنے کے کیا فوائد ہیں ہم اس کو تین ڈائمینشنز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہم مردوں کی سائڈ سے دیکھیں گے، ایک ہم عورتوں کی سائڈ سے دیکھیں گے، اور ایک ہم اس کا سوسائٹی کے سائڈ سے دیکھیں گے کہ سوشلی اس چیز کا کیا فائدہ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نکاح ایک آپ کو گلٹ فری سیکس دیتا ہے، یہ ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو آپ ایک عورت اور مرد آپس میں سیکس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم مردوں کی سائڈ سے دیکھتے ہیں تو یہ چیز اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے مردوں کے لیے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، مردوں کے لیے شہوت عورتوں کی رکھ دی گئی۔ یہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد جب کہ ایک
فل گرو کر جاتا ہے ایک سیکشل آرگن مرد کا اور عورت کا، تو وہ ایک ڈیزائر فیل کرتے ہیں سیکس کی. بالکل یہ ایک نارمل چیز ہے. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے، ایسے ہی آپ کے اندر ایک ڈیزائر جنم لیتی ہے. اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پراپر ہمیں گائیڈ لائن دے دی اور ایک اسفیئر بتا دیا کہ اس دائرے کار سے باہر نکل کر تم نے اپنی اس بھوک کی اس خواہش کو پورا نہیں کرنا. اگر ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا تو فائدہ نکاح کا کیا ہے کہ یہ انسانوں کو گلٹ فری سیکس کرنے کا موقع پرووائڈ کرتی ہے. انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ طلب ہے کہ وہ اپنی اس ڈیزائر کو فلفل کرے، اور اس کے لیے اس کو ایک جائز حلال لیگل راستہ ہے کہ وہ نکاح کرے، ایک عورت کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرے. یہ میل کے سائڈ کی میں بات کر رہی ہوں. دوسری چیز، نکاح کرنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص جو مرد نکاح کرتا ہے وہ سنت کو پورا کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ بات اپنے اصحاب کو بتائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر لے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے اس کی زیادہ نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزے رکھے. یہ ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنت، حضرت عائشہ کی روایت سے ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. جس نے اس سنت پر عمل کیا وہ میرے طریقے پر رہا، اور جو نکاح نہیں کرتا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم اس کو فردر لے کر چلیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے اس میں، کہ کچھ لوگ، انس بن مالک کی روایت سے کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی عبادت کے بارے میں کوسچن کیا تو آپ کے ازواج نے ان کو ان کی عبادت کے بارے میں بتایا. انہوں نے یہ سوچا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ان کو یعنی کہ ان کی امتیوں کو اپنے اس لیڈر سے زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ گناہ گار ہیں. تو ان میں سے ایک شخص، جو 3 لوگ تھے، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا میں ہر وقت روزے سے رہوں گا، اور تیسرے نے کہا میں کوئی شہوت، اپنی خواہش، جنسی خواہش کو پوری نہیں کروں گا، میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو آپ نے جا کر مسجد نبوی میں ان لوگوں کو پکڑا اور بتایا کہ میں سب سے زیادہ تم سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، میں عورتوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہوں. تو جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے 2 باتیں جو ہم نے اسٹیبلش کی ابھی تک. نمبر 1 یہ کہ گلٹ فری سیکس صرف آپ کو دیتی ہے نکاح. دوسری چیز، نکاح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین سیو کر لیا. اس سے اس کی زیادہ پاک دامنی کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، اور وہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ایک کویسچن ہے جو کہ آج کے دور کی قاری قرآن کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب اس وقت میڈیا پر اور ارد گرد لوگوں کی نظر میں یہ کویسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ نکاح کے بغیر بھی تو سیکس کی جا سکتی ہے، اور کیوں ضروری ہے اتنا ریلیشن شپ میں آپ کو خود کو باؤنڈ کرنا، یہ رسپانسبلٹیز لینا، اور یہ سوچنا کہ یہ جو ہے ضرور ہم نکاح کے ذریعے ہی اپنی اس جائز خواہش کو پوری کریں گے. اور جب ایسے لوگوں کو مذہب کا نام لے کر بتایا جاتا ہے تو وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے. تو ہم اب دیکھتے ہیں عورت کی سائڈ سے. نکاح سیکیور
نکاح ایک عورت کی سائڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو مرد کو تو ایک عورت کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو ایک سیکس کا جذبہ ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور اس کے لیے عورت ہر صورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں اٹھا سکتا ہو۔ اس کی ایکسٹریم فارم تو یہ ہے نا کہ وہ اس کو اپنے بیڈ پہ لے آئے، لیکن اس کے علاوہ اسے چھوٹے چھوٹے فائدے وہ اٹھاتا رہتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے، اس کے بالوں کو، اس کے کپڑوں کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی آواز کی جو ایک نزاکت ہے اس کو، یعنی کہ وہ انجوائے کرتا ہے۔ یہ چیز آپ نے ہم ویسے تو انٹرنیٹ میں فالتو آلتو دیکھتے رہتے ہیں، اس چیز کو ذرا اسٹڈی کیجیے گا جا کے آج آپ کا کرنے کا کام ہے کہ کیا میل اینڈ فیمیل فیل دا سیم ٹورڈز دا سیکس، اور انٹیمیسی ان کی کیا سیم ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ عورتیں اور طریقے سے ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اور عورتوں کا لائف کو دیکھنے کا سٹائل اور ہوتا ہے۔ اب جب ہم فیمیل سائڈ سے نکاح کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عورت ایک صنف نازک ہے، ٹھیک ہے؟ اس صنف نازک کی حفاظت کا انتظام ضروری تھا، اس کو ایک باڈی گارڈ چاہیے تھا، اور یہ ایک آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ ہم اس وقت جتنے مرضی ماڈرن سوسائٹی میں آ جائیں، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو پروٹیکشن نہیں چاہیے آج کے دور میں۔ آج بھی کہیں پہ کوئی آفت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی کہیں پہ کوئی ارتھ کوئک آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، کہیں پہ کوئی آگ لگ جائے، کوئی ریسکیو کی ٹیم ہو، اس میں مرد ہی ہوتے ہیں۔ یہی کام مرد ہی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پولیس فورس میں اس وقت پاکستان میں، اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈاٹا چیک کریں تو ڈاکٹرز آدھے ہیں، 47% اگر ڈاکٹرز تو 50 میل ہیں تو 53% میں فیمیل ہیں، ٹیچرز ہیں، یہاں پر ہمارے پاس وکیل ہیں، لیکن پولیس فورس میں اس قسم کے کاموں میں عورتوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، عورتیں صرف 2% ہیں پوری پولیس فورس کے، اگر آپ ریشو نکالتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت نازک ہے، وہ اتنا سخت کام نہیں کر سکتی، ایک چیز تو اس کو پروٹیکشن چاہیے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ مرد کیا چاہتا ہے کہ عورت سے ہم فائدہ اٹھائیں لیکن اس کو پروٹیکشن نہ دیں۔ تو پھر نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ عورت کے حقوق کو سیکیور کیا جائے، اس حوالے سے کہ مرد اگر اس کو استعمال کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے اس کی کمپنی کو، تو سب سے پہلے تو اس کو حق مہر دے، اور پھر اس کو جائز طریقے سے اپنے جائیداد میں شامل کرے، اس کے بچوں کو اپنی جائیداد میں شامل کرے، اور اس کو ایک باعزت طریقے سے گواہوں کی موجودگی میں اپنی عزت بنائے۔ یہ عورت کے بھی حقوق کی سیکیورٹی ہے۔ اگر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ قائم کر کے بھی تو اپنی سیکس کو پورا کر سکتے ہیں، تو میرج جو نکاح ہے وہ صرف سیکس نہیں ہے۔ نکاح کی صورت میں آپ کو ایک کمپینین ملتا ہے، نکاح کی صورت میں آپ کو ایک ساتھی ملتا ہے، نکاح کی صورت میں آپ کو آپ کا غمگسار ملتا ہے، نکاح کی صورت میں آپ کو آپ کی سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے۔ یہ عورتوں کو ملتا ہے۔ اور مردوں کو نکاح کی صورت میں کیا ملتا ہے؟ مردوں کو نکاح کی صورت میں ایک گھر کا کک ملتا ہے، ایک صفائی کرنے والی ملتا ہے، ایک اس کو گھر کا چوکی دار ملتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی آیا ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد مرد اور عورت آپس میں رہ سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر اس کے برخلاف دیکھتے ہیں تو صرف جو عورتیں، اب میں آپ کو تھوڑی سی ماڈرن سوسائٹی کی ایک تصویر یا جھلک دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں اور جو وہ عورتوں کے جو ایک آزادی ہے ویسٹ سے، اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی میری کافی دیر انٹریکشن رہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ان کو پھر اس سلسلے میں نے کافی گائیڈ بھی کیا اس حوالے سے کہ جب آپ بات کرتی ہیں اس چیز کی کہ لڑکی اب اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہو ول بی ہر سیکس پارٹنر، اور اس کو اپنی مرضی سے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے، تو سم ٹائمز ان سے اس ریلیشن شپ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی، اب جب وہ اس ریلیشن شپ میں پریگننٹ ہوگی تو سفرنگ ایج پہ، یعنی کہ لوزنگ ایج پہ مرد نہیں ہوتے، لوزنگ ایج پہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک میل پارٹنر اس کے ساتھ اس کی انٹیمیسی ہو گئی اور اس سے اس کو پریگننسی ہو گئی، اب اگر مرد اپنی ذمہ داری نہیں لیتا تو لڑکی کسی بھی فورم پہ جا کر اس سے اپنے جائز حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اور اس ایج پہ پھر جب لوزنگ ایج پہ لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس وقت اگر آپ ڈیٹا چیک کرتے ہیں جا کر انٹرنیٹ پر، یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت
ایک سنگل برٹن میں 1 ملین مدرس خالی بچے پال رہی ہیں. وہ فادرس کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کیونکہ وہ میرج تھی ہی نہیں، وہ بغیر میرج کے بچہ پیدا کیا انہوں نے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ذمہ داری اس کے باپ نے نہیں لی، وہ چلا گیا جو بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے اپنے فار دا ٹائم بینگ انجوائمنٹ کی. اس نے عورت کو حق مہر نہیں دیا، اس نے عورت کو اپنی جائیداد میں حق نہیں دیا، اس نے اس کے بچے کو اپنی جائیداد میں حق نہیں دیا. اور وہ کیا ہے، وہ نان سیریس ارسپانسبل بیہیویئر لے کر وہ کسی اور لڑکی کی طرف چلا گیا. جبکہ میرج کیا ہے، وہ ایک لڑکی کی پروٹیکشن ہے، وہ ایک لڑکی کے حقوق کو سیکیور کرتی ہے. وہ کسی بھی میل کو کسی بھی حوالے سے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ عورتوں کو کھیل تماشا بنائیں، ان سے کھیلیں، ان کے جذبات سے کھیلیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اسے انجوائے کریں اور کسی اور لڑکی کی طرف نکل جائیں. شریعت نے اس مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے تو پہلے اس کو حق مہر دو، پھر سب گواہوں کی موجودگی میں اس کو اپناؤ، پھر اس کو ایک گھر دو، اس کو اس گھر میں رکھو. اگر وہ تمہارے بچے کی ماں بنتی ہے اس پہ خرچ کرو، اگر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو اس کا پیسہ دو، اگر اس کو اس کے لیے چاہیے کوئی کپڑے چاہیے اس کو کپڑے لے کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں کما رہی ہیں اس وقت نا. آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں جا کر دیکھیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں، کما بھی رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن کیا اس سوسائٹی کا اس عورت کے ساتھ ظلم نہیں کہ وہ بچہ بھی پیدا کرے، وہ گھر کے بھی کام کرے، وہ باہر کے کام بھی کرے اور وہ اپنے بچے کی تربیت بھی اکیلی کرے اور وہ سارے کام کرے جو کہ اس کے میل پارٹنر کو کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ سوسائٹی نے عورت کو کہا تم آزاد ہو گئی ہو. تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، عورت کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ خالی برٹن میں نے آپ کو بتایا 1 ملین جو بچے ہیں وہ اس وقت بغیر باپ کے پل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریشو انکریز ہوتی جا رہی ہے، ہر سال کے سال یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اور خالی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ US جو ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت آئیڈیل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ 18.7 ملین چلڈرن آر بینگ ریزڈ وداؤٹ فادرس. آپ جا کر انٹرنیٹ پہ یہ ڈاٹا چیک کر لیجئے کہ نکاح کیا ہے. نکاح عورت کے حقوق کی پروٹیکشن ہے. وہ بغیر باپ کے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں، جو ایک کرمنل ایٹیٹیوڈ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ فادر فیکٹر بھی ہے کہ بچوں کی تربیت میں باپ کا رول نہیں ہے، یا صفر ہے یا ہے ہی نہیں پتہ. وہ سے کیسز میں بچوں کو اپنے باپ کا نہیں پتہ. اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک سائیکلوجیکلی ایک بچہ جو ایک باپ کے بغیر خالی ماں اس کی پرورش کر رہی ہے، وہ باہری کام بھی کر رہی ہے، وہ گھر کے بلز بھی دے رہی ہے، وہ گھر کا رینٹ بھی دے رہی ہے، وہ بچے کے برتھ کے اخراجات بھی لے رہی ہے، وہ اسکول کے بھی اس کی سارا پک اینڈ ڈراپ دے رہی ہے، وہ اس کی گروسریز بھی کر رہی ہے. اس ایک فادر فیکٹر کے نہ ہونے سے اس فیملی لائف میں اس بچے کی پرسنالٹی بیلنس فارم میں نہیں بڑھ رہی. تو جو یہ پروکلیم کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ اس پہ بین ہونا چاہیے، لڑکیوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ ان کے ولی سرپرست ان کی شادیاں نے وہ مرضی سے کسی سیکس پارٹنر تو تلاش کر سکتی ہیں. ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، بغیر نکاح کے رہنا چاہتی ہیں. تو سوسائٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بھی ایک اصول، اس کو جج کرنے کا ایک بیسک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اصول کامیاب ہے کہ ناکام ہے. اس کی سوسائٹی پر اثر دیکھیے. سوسائٹی پر اثر کیا ہے؟ ایک مرد فار دا ٹائم بینگ انجوائے کرتا ہے، ایک عورت فار دا ٹائم بینگ انجوائے کرتی ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ آج سے 10 سال بعد آپ جب 8 سال 6 سال 5 سال ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہ رہے ہیں، لڑکا اپنی جائیداد میں، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں، اپنی فیملی میٹرز میں اس لڑکی کو ابھی تک انوالو ہی نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ وقت گزار کے اس کو اس وقت کے پیسے دے رہا ہے. مطلب یہ کہ ڈیلی ویجز بیسس پہ اس کو ہم اگر اس کو جاب کی انالوجی لیتے ہیں تو کون سی جاب ہے جو ہمیں زیادہ سیکیور لگتی ہے؟ وہ جاب ہے جو ہمیں ریٹائرمنٹ پلان بھی دیتی ہے، جو ہمیں پروویڈنٹ فنڈز بھی دیتی ہے. ہم ان جابس پہ فار دا ٹائم بینگ اگر سختیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم جھیل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان دا لانگ رن یہ جاب مجھے فنڈ دے گی، یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گی. تو یہی چیز ہے، مطلب کہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے تو آسان ہے کہ اس کو آج ڈیلی ویجز بیس پہ جا کر اپنی سیکس کی ضرورت پوری کر لے. نہ وہ اس لڑکی کا ذمہ داری اٹھا رہا ہے، نہ وہ اس کو
کو گھر لے کر دے رہا ہے، نہ وہ اس کے بلز دے رہا ہے، نہ وہ اس کے بچے کی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو آپ جا کے ڈاٹا چیک کر لیں. فادر لیس جتنے انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی تھی اور میرے لیے بڑا الارمنگ بھی تھا اور بہت آئی اوپننگ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حقانیت اور اسلام کی جو حقانیت تھی وہ زیادہ کھل کر سامنے آئی کہ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ بچے جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں 71% وہ بچے ہوتے ہیں جو بغیر باپ کے پرورش پا رہے ہوتے ہیں. ماں اس طریقے سے بچوں کو نہ کیئر کر سکتی نہ بچوں کو کھینچ سکتی ہے. آپ بچوں کو ایک تربیت میں ایک میل جو ایک ماڈل ہے وہ باپ ہی پرووائڈ کرے گا. لڑکے ہیں تو ان کے لیے ماڈل اس کا باپ ہے، لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے پروٹیکشن اس کا باپ ہے، اور وہ اپنے فادر سے سیکھیں گے کہ کیسے اس نے سوسائٹی میں میل کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد جب آپ ان دا لانگ رن اوور آل سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹیز جس میں کہ میل فیمیل ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہے، ایک ٹریڈیشنل میرجز نہیں ہے وہاں پر اسی طریقے سے کبھی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تو کبھی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ، نہ اس میں کوئی وراثت آئے گی، نہ اس میں کوئی فیملی لینیج آئے گی، نہ اس میں کوئی مورالٹی آئے گی. کیونکہ جب آپ نے مل کے بیٹھنا ہی نہیں، کوئی رولز اسٹیبلش نہیں کرنے، تو آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو جب ایک میاں بیوی ماں باپ بنتے ہیں تو وہ ایک نئی نسل کو آگے پڑھمان چڑھا رہے ہیں. وہ اپنے جیسے اور بچے دنیا کو دے کر دنیا سے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک نکاح ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک لیگلی ایکسیپٹ کرنا ہے ایک عورت کی رسپانسبلٹیز کو کہ یہ میرے مال میں بھی شریک ہے، یہ میرے گھر میں بھی شریک ہے، یہ میری چھت میں بھی شریک ہے، یہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے مال میں شریک ہے، اور اس کے بچے بھی. تو یہ ایک عورت کی پروٹیکشن ہے جو اسلام نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشنز آ جاتی ہیں جس میں کہ میل بہت زیادہ، کوئی جنگ آ گئی، کوئی ایسے حادثات ہو گئے، کیونکہ رسک ہے نا بہت زیادہ مردوں کے لیے. وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، وہ جنگوں میں جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں پر سڑکوں پہ جاتے ہیں، حادثات کا چانس زیادہ ہے، جنگوں میں مرنے کا چانس زیادہ ہے. تو ایسی چیز وہاں پہ مدینہ کی سوسائٹی میں ہوئی نا. اب 70 لوگ مار گئے، اب 70 خاندان، 70 لوگ تو مر گئے لیکن ان کے پیچھے 70 خاندان تھے. اب جو مر گئے ان کے خاندانوں کا کیا کرنا ہے؟ ان کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اس ایمرجنسی سچویشن میں پھر ان عورتوں کو، یہ مردوں کو پھر ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی گئی کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ ایک اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور بیوی یا دو اور بیویوں سے دو اور عورتوں کو کہ سرپرست بنو، ولی بنو، اور ان کو اپنے نکاح میں لو. بالکل ان کو اپنی جائیداد میں شامل کرو، ان کے بچوں کی ذمہ داری لو، ان کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرو. ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ویسٹرن سوسائٹیز کر رہی ہیں، اور ایسے فائدہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد جب وہ بہت بوڑھی ہو جاتی ہے، اب دیکھیں نا وہ سیکس نہیں کر سکی، جب وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگے گی، جب وہ اتنی خوبصورت نہیں لگے گی، تو وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ اولڈ ہومس میں جائیں گے، گھر تو ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک سوسائٹی پوری کی پوری شیٹر ہو جاتی ہے، اور نکاح کی بیس پر پوری کی پوری سوسائٹی جو یونائٹڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر فورم پہ پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہماری میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا نیوز پیپرز اور یہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، بہت ماڈرن لوگوں کی طرف سے، جو لبرل لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، جو کہ اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ آواز آنے شروع ہو گئی ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ نکاح ایک بہت بڑی جو ہے رسپانسبلٹی ہے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. آپ نے وہ انسان ایسا انسان ہے جو آج سے 10 سال آگے کا یا 20 سال آگے کا نہ سوچے. ہم صرف اپنے آج کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچ ہی نہیں رہے. اپنی کنٹری، اپنے ملک کے لیے ضروری ہے نوجوان نسلوں، نئے بچوں کی تربیت، ان پھولوں کو بنانا، ان کے لیے آبیاری کرنا. تو وہ دونوں کے کنٹریبیوشن ہے. وہ مدر کا کنٹریبیوشن اپنی کیپیسٹی میں ہوگا، فادر کا کنٹریبیوشن اپنی کیپیسٹی میں ہوگا. تو اسلام نے ہمیں ایک بہت ماڈرن اصول دیے، لیکن اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو چیزیں فطرت میں ڈال دی گئی ہیں، جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، ان کا الٹیمیٹلی ہمیں ہی فائدہ ہے. اور اگر ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اسٹرکٹ ریسٹرکشن کے ساتھ دی ہے، انصاف کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز بھی ایسے کیا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر
ایک ہی کافی ہے. لیکن ایمرجنسی سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک سے زیادہ عورت بیوہ ہو گئی اور معاشرے میں عورتوں کے کسی کا خامد کسی حادثے میں فوت ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اب وہ عورت کیا کرے گی؟ معاشرے میں ایسی عورتوں کو تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو وہ ہنگامی سچویشن میں, ایمرجنسی سچویشنز میں یہ حکم ہے. یا دوسری صورت میں اگر مرد ہے, اس کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی, یا اس کو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اس طرح سے انٹیمیشن محسوس نہیں ہوتی, یا ان دونوں کا میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں, یا کچھ بھی ایسا ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مزید انجوائے کروں لائف کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا جیسے ویسٹرن سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ جاؤ اور عورت سے انجوائے کرو, تھوڑے سے پیسے دو اور آ جاؤ. اگر تم نے عورت کو اپروچ کرنا ہے تو پھر اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرو, گھر دو, گھر میں رکھو, انصاف کے ساتھ اس کو پیسے دو, اور اس کے ساتھ اس کو اپنی جائیداد میں شریک کرو, اس کے بچوں کی ذمہ داری لو, پھر تم عورت کو اپروچ کر سکتے ہو. ورنہ عورت صنف ناسک ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے اس طرح سے نہیں کھڑی ہو سکتی, تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو جو یہ ایک ماڈرن ایکسپلائٹیشن کی فارم ہے کہ عورت کو کہا جائے جاؤ نکلو بھائی, تم اپنا کام اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, اپنی مرضی سے زندگی جیو. تو اس عورت کو اس مرضی کی زندگی کو جینے کے لیے کتنی کتنی جگہوں پر کیا کیا کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں وہ عورت جانتی ہے. تو کمپرومائز از دا پارٹ آف لائف, یا گھر کے اندر رہ کر بھی یا باہر بھی. تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ایک ریسٹرکشن ہے کہ انصاف کرنا ہے, انصاف کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. کیونکہ قسط کا مطلب جو تھا ہم نے پڑھا ہے, عدل کا مطلب ہے دو لوگوں کو حق پورا پورا دے دینا, اور قسط کا مطلب ہے کہ حقوق کو فرائض کی واجبات میں پورے طریقے سے. تو پھر یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی اگین میل پہ آ گئی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے, تو ذمہ دار ہے وہ کہ دونوں گھروں کو برابر رکھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر یہ کہا کہ اگر نہیں کر سکتے ہو تم تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا, اور یہ اس سے بہتر ہے کہ تم عول ہو جاؤ, مطلب تم بہت زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہونا تمہارے لیے کرنا آسان نہیں, تو پھر تم ایگزیمپشن ہے تمہیں. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو اجازت دی گئی لیکن اسٹرکٹ شرطوں کے ساتھ. اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تو قصوروار وہ مرد ہے, نہ کہ اللہ کی کتاب. اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے, ان فقہی مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس سے لوگوں تک پہنچانا ہے, آگے پروموٹ کرنا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہاں ہماری کتاب, اللہ کی کتاب ایک بہت ماڈرن کتاب ہے. وہ ہر دور میں ہر انسانوں کے ہر مسائل کو ڈیل کرتی ہے, اور اس کے مطابق وہ ان کو جینا بھی سکھاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.